الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मैं तो नादानी था दानिस्ता भी क्या क्या न किया मैं तो नादानी था दानिस्ता भी क्या क्या न किया लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया बात दिल की थी दिल में रही और काम हो भी गया ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि
آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک اس گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت وہ یہ دین اسلام ہے. اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا پسندیدہ طریقہ دین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. وگرنہ دنیا میں آپ نگاہ دوڑائیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا تو بہت دی ہے لیکن دین نہیں دیا. دین اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ دین اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو دیا. یہ دین اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ساتھیوں کو دیا، صحابہ کو عطا فرمایا، صحابیات کو عطا فرمایا. اور پھر دین اسلام کے اندر بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی. جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو پیچھے نہ ہٹے، مال قربان کرنے پڑے تو آگے سے بڑھ کر آگے مال قربان کیا. اولاد قربان کرنی پڑی تو اولاد کو قربان کیا. اہل و عیال قربان کرنا پڑا تو اہل و عیال بھی قربان کیا. اپنے وطن کو قربان کرنا پڑا تو وطن بھی چھوڑ دیا. اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا تو گھر بھی چھوڑ دیا. اپنی تجارت، اپنے لین دین، اپنے مویشی، اپنے جانور دین اسلام کے لیے انہوں نے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیا، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا. دین اسلام کو نہیں چھوڑا. اور جب انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے نعمتیں ہی ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کو سن کر پڑھ کر بندہ مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. واللہ ہمیں تو دین اسلام تھالی میں مل گیا ہے، پلیٹ میں مل گیا ہے، دسترخوان میں مل گیا ہے. ہمیں اس دین اسلام کی کیا قدر، کیا منزلت. جنہوں نے مارے کھائی ہیں دین اسلام کے لیے اس کی قدر ان کو ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھا، مارے کھائی، کلمے کی قدر ان کو ہے. جو نماز پڑھنے کی وجہ سے مارے کھاتے تھے، نماز پڑھنے کی قدر ان کو ہے. روزے رکھنے کی وجہ سے سختی اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیے جاتے تھے، محترم بھائیوں قدر ان کو ہے. میں نے آپ نے کلمہ پڑھا، کوئی بتایا کہ جناب کسی نے ماری ہو، پتھر مارے ہو، دین اسلام کا نام لیا، اللہ اس کے رسول کا نام لینے پر لوگوں نے سزائیں دی ہوں، نماز پڑھنے پر تکالیف، پریشانیاں، مشکلات ہم پہ ڈھا دی گئی ہوں؟ نہ.
دین اسلام کو آزاد ہے. آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، کوئی دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، نماز کا ٹائم ہو، آپ اس کو بولیں جناب میں نے نماز پڑھنے جانا ہے. اگر دکان کا مالک، فیکٹری کا مالک، کارخانے کا مالک اگر غیر مسلم بھی ہے، وہ بھی کہے گا جا نماز پڑھو. اللہ اکبر اللہ. قدر ان کو تھی جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، اپنے مال پیش کی، اپنی اولاد پیش کی. اور تو اور ایسے ہی صحابہ کرام ہیں محترم بھائیوں، جو اس اولاد سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ انسان کی عزت ہے. دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنی عزتیں بھی نچھاور کر دی، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ اکبر. جان دینا پھر بھی آسان ہے، مال دینا پھر بھی آسان ہے، اولاد دے دینا پھر بھی آسان ہے، لیکن ایک مومن کے لیے عزت دے دینا، عزت نچھاور کر دینا، عزت پہ داؤ لگا دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ دین اسلام کے خاطر انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرمایا بے شک جنہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گئے. جنہوں نے کہا کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ استقامت دکھلائی، تو اللہ رب العالمین آسمان پہ ان سے خوش ہو جاتا ہے. اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جاؤ میرے فرشتوں جا کے ان کو تھپ تھپی دے کے آؤ، انہیں شاباشی دے کے آؤ، انہیں حوصلے دے کے آؤ. فرشتے لگاتار آنے لگ جاتے ہیں. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے نازل ہونے لگ جاتے ہیں. فرمایا اللہ تخافوا، پریشان نہ ہونا بندہ مومن، ولا تحزنوا، غم نہ کرنا ہے بندہ مومن. فرمایا پریشان نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا. اللہ رب العالمین نے تو بشارت نازل فرمائی ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری ہمارے ساتھ اللہ نے تمہارے واسطے بھیجی ہے. وہ جنت جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، ایک کلمہ پڑھنے کے اوپر، توحید کو اپنانے کے اوپر، اللہ کی اطاعت بجا لانے کے اوپر، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کے اوپر، اللہ رب العالمین جو بندہ مومن کو تحفہ عطا فرماتا ہے وہ جنت ہوتا ہے. اس کا نام میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے کے گئے. آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف. کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ایک کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، لمبی چوڑی چادر اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، آنکھ اس کی لگ گئی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اے بندے من انتا من این انتا، اے بندے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، یہاں پہ کیا کر رہا ہے. اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کے اوپر نگاہ ڈالی. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
أشهد أنك عبده ورسوله میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا یہ بات تو تیری پر حق ہے لیکن اپنے بارے میں تو بتاتا جا. فرمایا میرا نام عبد العزا ہے یعنی عزا کا بندہ خطبہ بندہ ہے. مکہ کا رہنے والا ہوں. مکہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہماری ایک آبادی ہے کالونی ہے وہاں پہ رہائش پذیر ہو. بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے میرے چچا نے پالا تھا. میری پرورش کرنے کا میرے کھانے پینے کا سب اہتمام سب انتظام میرے چچا نے کیا تھا. ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک میں ہوں. دونوں گھر میں رہتے ہیں. چچا پرورش کرتا ہے. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے. مال مویشی موجود ہے. دنیا داری موجود ہے. اچھے اچھے کپڑے موجود تھے. انواع اقسام کے پھل موجود تھے. لیکن مجھے معلوم چلتا ہے کہ لوگ اسلام میں جا رہے ہیں اور میں بتوں کی پرستش میں لگا ہوا ہوں. اللہ کے ہاں کیسے کامیاب ہوں گا. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. اپنا اسلام میں نے اپنے اندر چھپا لیا تھا. اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا. اللہ اکبر اللہ. ہمارے دل پر ایسا تو موقع نہیں آیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہو کلمہ چھپا کے رکھا ہو. نماز پڑھتے ہو نماز چھپ کے پڑھ رہے ہو. روزہ رکھتے ہو روزہ چھپ کے رکھ رہے ہو. صدقہ خیرات کریں چھپ کے کر رہے ہو. کھلے عام ہر چیز کی فراوانی ہے. قدر پوچھیے ان لوگوں سے پوچھیے کہ اسلام کی قدر کیا ہوتی ہے. کہا میرا چچا اللہ اس کے رسول کے بارے میں نازیبا گفتگو کیا کرتا تھا. ساتھ ساتھ میری ماں بھی مل جاتی تھی. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا چچا خبردار آپ اس کے بارے میں ایسی بات نہ کیجیے جو اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے. چچا تیش میں آ جاتا ہے. بھتیجے کیا بات ہے. کہا بس ایسے ہی میں اس کی حمایت کرنا چاہتا ہوں. کیا تو اسلام لے کے آ گیا ہے اسلام کو قبول کر لیا ہے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. کہتا جی جی میں نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اسلام لے آیا ہوں. میں مسلمان ہو گیا ہوں. میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنا مجھے برداشت نہیں ہوگی. وہ بات الگ تھی جب میں مسلمان نہیں تھا اسلام کو ماننے والا نہیں تھا. آپ دین کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے بات کر جاتے تھے میں برداشت کر جاتا تھا. لیکن آج کے بعد اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنا. میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. میں نے تجھے بچپن سے پالا ہے. میں نے تجھے کھلایا ہے. میں نے تجھے پلایا ہے. ہر چیز تجھے میں نے عطا کی ہے. پھر میرے سامنے کھڑے ہونے کی تیری ہمت کیسے ہوئی. کہا چچا یہ ہمت مجھے دین اسلام نے دی ہے. دین اسلام نے ہمت دی ہے. ایک مسلمان مومن با ہمت ہوتا ہے. حوصلے والا ہوتا ہے. صابر شاکر ہوتا ہے. کہا چچا جان مجھے اللہ نے یہ ہمت عطا فرمائی ہے. کلمے نے ہمت عطا فرمائی ہے. جا چلا جا ورنہ پٹ پٹا جائے گا. کہا جاؤں گا چلا جاؤں گا تیرا علاقہ چھوڑ جاؤں گا لیکن اس اللہ کے حبیب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا. چچا پکڑتا ہے تو چماٹے لگا دیتا ہے. منہ سے مارنے لگ جاتا ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ابھارتا ہے. اس کی پٹائی کرو اس کی مرمت کرو اسے معلوم چل جائے لگتا ہے یہ تو بے دین ہو گیا ہے. بے دین ہو گیا ہے. اس وقت جو اسلام لے کے آتا تھا دین کو قبول کر لیتے تھے لوگ کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا ہے. یہ صحابی ہو گیا ہے. ایک ہوتا ہے صحابی ایک ہوتا ہے صحابی. کہتے تھے یہ صحابی ہو گیا ہے اور صحابی کا معنی ہوتا ہے بے دین ہو جانا. یہ بے دین ہو گیا ہے اسے کٹائی لگاؤ مارو اس کو.
فرمایا انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ، لیکن زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت نکل رہی ہے۔ کہا میں چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہا کہاں جائے گا؟ کہا نبی کے علاقے، نبی کے شہر میں جاؤں گا، ان کے ساتھ رہنے لگ جاؤں گا، لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ کہا چلا جا چلا جا، مال مویشی بھی لے لیے جاتے ہیں، مال و دنیا بھی لے لی جاتی ہے، پھر جاتے جاتے پھر روک دیا جاتا ہے پیچھے سے گریبان پکڑ کر، کہا جاتا ہے یہ جو جسم کے اوپر تو لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس بھی ہم نے تجھے دیا ہے، اسے بھی اتار کے جا، اسے بھی اتار کے جا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، مال دینا آسان، جان دینا آسان، اور پھر کوئی لباس اتروا لے، کپڑے اتروا لے، عزت کی بات آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبد العزیٰ نامی شخص جو اسلام لے آیا ہے، اس نے نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی، اور محترم بھائیوں نہ اپنی عزت کی پرواہ کی۔ اسلام پہ کہا یہ بھی قربان ہے، اپنے کپڑے اتار کے چچا کے سامنے ڈال دیے، لے پکڑ چچا تیرے کپڑے، کہا یہ ازار بھی دے کے جائیو، یہ بھی تیرا نہیں ہے، کہا ازار بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینک دیا، برہنہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھپتے چھپاتے پھرتے، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے نام کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، تیرے حبیب کے نام کے اوپر اللہ مال قربان بھی کرنا پڑا، مال بھی قربان کیا ہے، اللہ جان بھی لے لیتے تو جان بھی قربان کر دیتا، اللہ عزت قربان کرنا پڑی ہے، اللہ عزت بھی قربان کر دیے بھی، نام مسلم ہو، اللہ تو گواہ ہو جانا۔ یہ بات کہہ کے اپنے وہاں سے نکلتے ہیں اور دوڑ کے آگے اپنی والدہ کے گھر پہ آتے ہیں، دروازہ بجایا جاتا ہے، دروازے کے پیچھے سے ماں پوچھتی ہے من دقل باب، دروازہ کون بجا رہا ہے، کس نے دروازہ بجایا؟ کہا اماں جی میں تیرا بیٹا ہوں، نانا دروازہ نہ کھولنا، دروازہ نہ کھولنا، میری ابھی ایسی حالت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے، دروازہ کھولنے سے پہلے ایک چادر ذرا پھینک دے، وہ چادر لپیٹ لوں، دو چار سے بات کر لوں، اس کے بعد رخصت چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے دروازہ کھولا، ایک چادر پھینکی، عبد العزیٰ نے وہ چادر لی، چادر لینے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک حصہ ازار بنایا اور دوسرا حصہ اپنے کندھوں پہ ڈالا۔ اماں دروازہ کھول، والدہ نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا یہ تیری حالت کس نے بنائی؟ کہا چچا نے کپڑے بھی اتروا لیے ہیں اور مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، اب میں یہاں نہ رہوں گا، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، بس آج میں تجھ سے بات کرنے آیا ہوں۔ یہ بات کہہ کے عبد العزیٰ وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور چلتے 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 پوری رات کا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ رات ابھی باقی تھی، فجر سے پہلے کا کچھ ٹائم تھا، مسجد کے قریب آ کے مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آ کے اٹھایا، آپ نے سارا واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی جی میں عبد العزیٰ اور یہ میرا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے بندے تو بہت بڑی قربانی دے کے آیا ہے، تیرا نام عبد العزیٰ نہیں بلکہ تیرا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے ساتھ ساتھ ایک لقب بھی دیا، فرمایا ذوالبجادین، عبداللہ ذوالبجادین تیرا نام ہوگا، عبداللہ اللہ کا بندہ اور ذوالبجادین
دو چادر والا کہ جب مکہ چھوڑا ہے مدینہ آیا ہے تو دو چادر لے کے آیا ہے. اتنا لقب مشہور ہوا کہ آج نہ عبد العزیٰ سے کوئی ان کو جانتا ہے نہ عبداللہ سے کوئی جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے جو آپ کو لقب عطا کیا تھا ذوالبجادین، آپ حدیثوں کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس صحابی کا نام ذوالبجادین ملے گا رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے اللہ رب العالمین نے مثالیں دی ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ حوصلے دیتا ہے، اللہ برداشت عطا فرماتا ہے. یہی صحابی عبداللہ ذوالبجادین ہے. تبوک کے واپسی میں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، دل میں تڑپ شہادت کی لے کے گئے تھے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دینا، شہادت کا درجہ دے دینا. تبوک سے بحالت خیریت واپسی آ رہے ہیں، حالت بخار ہو جاتا ہے، بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے. مدینہ تشریف لے کے آ گئے ہیں، مدینہ کے اندر مزید طبیعت بگڑتی چلی گئی. اس طبیعت کے اندر حالت اکھڑنے لگ جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ذوالبجادین بیمار ہے، تکلیف میں ہے. نبی علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں. آپ لیٹے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، تکیہ ہٹاتے ہیں. آپ اپنا ہاتھ مبارک سے، دستے مبارک سے ذوالبجادین کے سر کو پکڑ کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. یہ گود کوئی معمولی گود نہیں ہے، یہ نبوت والی گود میں ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا. فرمایا ذوالبجادین پریشان نہ ہونا، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ تو نے اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ قربان کیا ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن تیرا میرا ساتھ ہوگا. یہ بات کہنی تھی، روح پرواز کر جاتی ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آنکھوں میں نبی علیہ السلام کے آنسو ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا. اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا. نبی علیہ السلام نے، وہ صحابہ نے مل کے ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیتے ہیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں صحابہ کفن کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ کفن لے کے آؤ، یہاں سے کپڑا لے کے آیا جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابیوں رک جاؤ. ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، اس کو کفن کوئی معمولی کپڑا نہ ملے گا، بلکہ نبی علیہ السلام اپنی چادر اتارتے ہیں، اپنے کملی اتارتے ہیں. وہ کملی اتار کے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ذوالبجادین کو پہنا دو. اللہ اکبر. ابھی تدفین کی باری آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کے لیے لحد کھودو. آپ علیہ السلام روتے جا رہے ہیں، میرے صحابی کے لیے لحد کھودی جائے. لحد کھودی جاتی ہے، صحابی اترنے لگتے ہیں کہ ذوالبجادین کو لحد کو اتارا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابی باہر آ جاتا ہے. نبی علیہ السلام ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں خود اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو بڑے ادب و احترام سے اس کی حرام گاہ میں لے کے آؤ. نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے لحد کے اندر ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے ہیں. وہاں پہ اللہ رب العالمین سے گویا ہوتے ہیں کہ اللہ تو اس بات کا گواہ ہو جا، جب یہ آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا،
آج جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جب یہ مدینہ آیا تھا تو 2 چادر میں آیا تھا، اللہ کو 2 چادر دنیا کی تھی، آج یہ دنیا سے جا رہا ہے تو آج بھی 2 چادر ہے، وہ چادر نبوت کی ہے۔ اللہ تو اس بات کا گواہ ہو جا کہ یہ بندہ مومن تھا، مسلمان تھا، تیری محبت میں سرشار تھا، اپنے دین کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا۔ اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں یہ تجھ سے راضی تھا، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو پھر ان کی قبر مبارک بنائی جاتی ہے۔ یہ ذوالبجا دین، یہ افضلیت، یہ حامیت، یہ اہمیت کیسے نصیب ہوئی؟ محترم بھائیوں، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ آج دین اسلام تجھے مجھے پلیٹ میں مل گیا ہے، تھالی میں مل گیا ہے، گھر میں پکا پکایا مل گیا ہے، نہ تجھے قدر ہے نہ مجھے قدر ہے۔ محترم بھائیوں، یہود و نصارہ کو دیکھیے، آج بھی ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلام کے خلاف دشمنی رکھ کے پیدا ہوتا ہے، اپنے مذہب کی محبت رکھ کے پیدا ہوتا ہے، اور دین اسلام کے خلاف اپنا مال بھی لگاتا ہے، اپنی جان بھی لگاتا ہے، اپنا سرمایہ بھی لگاتا ہے۔ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کئی گھرانے قادیانی بن رہے ہیں، کئی قومیں قادیانی ہو رہی ہیں، لوگ یہودی ہو رہے ہیں، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ہندوازم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ غیر مسلم نے محنتیں کی ہیں، مسلمان محنت سے ہٹ گیا ہے، محنت اس سے نہیں ہوتی، دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام نے دعوتیں پیش کی تھی، صحابہ نے دعوتیں پیش کی تھی، جان کے نذرانے پیش کیے، مال پیش کیا، اولاد پیش کی۔ آج تو نے میں نے کیا پیش کیا ہے؟ جا کے اپنا گریبان کھول کے ذرا سوچنا صحیح کہ دین اسلام کے لیے تو نے میں نے کیا پیش کیا ہے؟ نہ ہم سے وقت نکل پاتا ہے، نہ ہم سے مال نکل پاتا ہے، نہ ہم سے اولاد نکل پاتی ہے، نہ ہم سے جان نکل پاتی ہے۔ وہ عزت تو بہت دور کی بات ہے۔ محترم بھائیوں، یہ خوشخبریاں ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ جب قدم اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین خود ہی اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے گا، حالات بدل دے گا۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین اس قوم کی کبھی بھی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی۔ نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو نازل کیا ہے، آپ کو مبعوث کیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے ہدایت کے ساتھ دین حق دے کے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان باطلہ کے اوپر آپ نافذ کریں۔ محترم بھائیوں، یہ انبیاء کا کام تھا، صحابہ کا کام تھا، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی صحابی آئے گا۔ یہ کام محترم بھائیوں تو نے اور میں نے کرنا ہے، تو نے میں نے کرنا ہے۔ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ روزانہ ایک ساتھی کو دعوت دیں، روزانہ ایک ساتھی کو دعوت دیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، صرف ایک بندے کو دعوت دیں جو آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی عذر کی بنا پہ بھیجا ہے، کسی حاجت کی بنا پہ بھیجا ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے۔ روزانہ ایک بندے کو آپ دعوت دیں۔ ہفتے کے 7 دن ہیں محترم بھائیوں، ہفتے میں 7 بندوں کو آپ دعوت دے چکے ہوں گے، 2 ہفتے میں آپ 14 بندوں کو دعوت دے چکے ہوں گے۔ ہفتے بڑھتے چلے جائیں گے، بندے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ 7 کے حصے کو پکڑ لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں آ کے، مکہ میں آ کے 7 لوگوں کو دعوت دی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے 7 لوگوں سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا پھیلا دیا۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت 7 ہے۔ آسمان اللہ نے 7 بنائے ہیں، زمین اللہ نے 7 بنائی ہے۔ حج کا موقع آتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ جمرات کو کنکر مارنے کا معاملہ آتا ہے، 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ بر اعظم اللہ نے 7 عطا فرمائے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منزل 7 عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کے اندر اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کو جمع فرمائے گا، وہ خوش نصیب لوگ بھی 7 قسم کے ہوں گے۔ آپ اور میں محترم بھائیو اس پہ کھڑے ہوں، محنت کریں، روزانہ ایک بندے کو دعوت دیں، ایک بندے کو نصیحت کریں کہ انشاءاللہ محترم بھائی دین کی طرف آئیے، نماز کی طرف آئیے، اصلاح کے حوالے سے بات کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کی بات میں تاثیر ڈال دے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سارے مسئلے حل فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کی آخری بات کر کے سلام۔ محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں،
تم دین اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، اگر ایسا ہوا کہ تم نے دین اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دی تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا، دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا۔ آج دیکھ لیجئے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں دعائیں نہیں ہوتی، ہر مسجد سے دعائیں ہوتی ہیں، ہر جلسے سے دعائیں ہوتی ہیں، ہر درس و دروس سے دعائیں ہوتی ہیں، علاقوں علاقوں میں، محلے محلے میں دعائیں ہوتی ہیں، رمضانوں میں خوب دعائیں ہوئیں، عیدین میں خوب دعائیں ہوئیں۔ محترم بھائیوں، کیا وجہ ہے؟ حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ اس لیے کہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ دعوت کا کام کیجئے، آپ دعوت کا کام کریں گے، اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ سے